ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی جو ہے وہ سیکھ کر رہا ہے اپنا الائنس جی یو آئی ایف کے ساتھ. دوسری طرف جو ہے پاکستان کی حکومت کا ایک سال جو ہے وہ بہت ہی جوش و خروش سے اس کی کمپلیشن کی. آج ہم نے کیا سیلیبریشن سنی ہے اور ایک ڈیبیٹ اس کے اوپر سنی ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان کے جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو اکنامیکل حالات ہیں، جو پولیٹیکل حالات ہیں، اور جیسے ہمارے اوپر جو ہے وہ بامبس جو ہے وہ ایکسپلوژن ہو رہی ہے، یہ ساری صورتحال دونوں ایک ہی ملک میں مختلف رنگ جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اقبال صاحب، اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو سی پیک کا فیز 2 سٹارٹ ہو رہا ہے، واٹ از اٹ؟ یہ ہمیں اب جو ہے یعنی کہ پہلے والا جو فیز تھا اس کی بھی آپ کو داستان پتہ ہے کہ حکومت آئی، اس نے شروع کیا، دوسری نے ختم کیا، پھر شروع کیا، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ ناؤ وی آر گوئنگ انٹو سیکنڈ فیز. دیکھیے، بات یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے آج اپنی جو تقریر کی ہے اسی ایک جہاں وزیر اعظم صاحب اپنی ایک سال کی کارکردگی بتا رہے تھے، وہ اپنی کارکردگی بتا رہے تھے کہ فیز 2 شروع ہو گیا. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں شروع ہوا ہے. یہ انہیں بتانا چاہیے سلائڈوں سے کہ کہاں کیا شروع ہوا ہے. کیا اکنامک زون کہیں کوئی اناگوریشن ہوئی ہے، کوئی فیکٹری شروع ہوئی ہے، یا کوئی انفراسٹرکچر میں کوئی سڑک بن رہی ہے، یا وہاں خود گوادر کا جو نیکسٹ لاسٹ حصہ ہے اس میں کوئی مین روڈ کا افتتاح ہوا ہے، کوئی وہاں پانی فلٹریشن کے لیے کوئی پلانٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے. اب یہ انہوں یا نے نہیں کوئی بتایا. ایون دو کہ کوئی معاہدہ لکھا گیا ہے، کوئی ایگریمنٹ سامنے آیا ہے، کسی بھی چیز کا جو ہے وہ ہمیں سراغ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. یا یہ بتاتے ہیں کہ اتنے پیسے ہمیں دوبارہ مل گئے ہیں، جی کون سی کمپنی کام کر رہی ہے، کس کو کنٹریکٹ دیا گیا، کتنے کا کنٹریکٹ دیا گیا، کب شروع ہوگا اور کب کمپلیٹ ہوگا. آپ کو پتا سی پیک 2025 میں کمپلیٹ ہو جانا تھا جی ٹوٹل. اب پاکستان میں جو دہشت گردی ابھی جو آپ نے بات کی ہے، مین کاز یہی ہے. ان ریزرویشن چائنا کی بھی یہی ہیں. ان کے آپ نے دیکھا دیا جو بادشاہ ڈیم ہے اس کے اوپر آج بھی 17واں روز ہے، وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اور وہاں کی چائنیز کو نشانہ بنایا گیا تھا، کراچی میں بنایا گیا، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی جائنٹ سیکیورٹی کے طور پر ہمیں نواب صاحب ٹریٹ ہیں کیا ہمارے جائے. ساتھ. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ نواب صاحب ساتھ ہیں تو ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. ہم اپنے گیسٹ ہیں نواب فوز صاحب، ان کو ساتھ لیتے ہیں اور ان سے تھوڑا غوث ایکسپرٹ بارو اوپینین. ضعیف صاحب سابقہ جی جی وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے. بالکل، صاحب کے وزیر ہیں، ان سے ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال پہ. جی السلام علیکم غوث صاحب. وعلیکم السلام جی. ویلکم ٹو اسٹیٹ افیئرز. یہ پاکستان کی حکومت نے، وزیر اعظم نے آج دعویٰ کیا ہے کہ جی ایک سال مکمل بھرپور طریقے سے مکمل ہو گیا ہے اور اس میں بہت ساری پاکستان نے اچیومنٹ کی ہیں. لیکن ہمیں جو باقی طرف ملک کی جو ہے وہ صورتحال وہ کافی جو ہے ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. معیشت جو ہے اس میں بہت ڈاؤن فال ہے. ہمارے ملک میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں. یعنی کہ عجیب سی ہم اس میں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی پیک کا فیز 2 سٹارٹ ہو گیا ہے. تو پاکستان کدھر ہیڈ کر رہا ہے؟ بڑی مہربانی، یہ آپ نے مجھے لیا. میں ان افیئرز کو بہت وقتوں سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. چھوٹا تھا تو سنتا تھا جی، کیونکہ ہمارے ہی ایریا میں ہمیشہ یہ گڑبڑ رہی ہے جی. اور ان کی حکمرانوں کی تو کافی عرصے سے انہوں نے حکمرانی کی ہے جی. ان کو بہت کچھ پتہ ہے، شاید وہ ہم کو معلوم نہیں، ورنہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہاں تو جو چیز جہاں پڑی تھی وہاں اور خراب ہو گئی ہے. اچھائی کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اگر جی ان کو اچھا لگتا ہے تو ان کی گوگلز ہم نہیں پہن سکتے تو وہ گوگلز کی فیکٹری لگا لیں تاکہ عوام جو ہے 25 کروڑ وہ گوگلز پہن کے دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے، جی ملک بہت خوبصورت ہے، روڈ بہت خوبصورت ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے جی. اچھائی کی کوئی چیز مجھے بھی نظر نہیں آتی. میں بازار کا آدمی ہوں، آپ سمجھ لیجیے عوام کا آدمی ہوں، عام آدمی ہوں. میں نے تو کیا کہیں اس کو سرکاری ملازم کی حیثیت سے بھی حکومتیں دیکھی ہیں، میں نے بطور وزیر بھی دیکھی ہے، میں نے بطور وزیر اعلیٰ بھی دیکھی ہیں، جی میں نے بطور بلوچستان اسمبلی کے پہلے اسپیکر کے بیٹے کے بعد یہ بھی حکومتیں دیکھی. اس کے بعد ان کو چیف منسٹر بنتے ہوئے بھی دیکھا. نواب صاحب دوسری حالات طرف تو وہی، کچھ لوگوں کے حالات خود کے ٹھیک ہو جاتے. نواب صاحب دوسری طرف جو ہے وہ پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں جو ہے وہ 300% اضافہ ہوا ہے. میرے خیال میں یہ بھی تو ایک جی بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے اینڈ پہ ہوئی ہے.
دیکھیے سب سے غریب تو یہی لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی جی. جی مجھے یاد ہے جب وہ اوتھ لے رہا تھا کینٹیگر چیف منسٹر کا، تو میرے دوست بھی تھے اور وہ سٹنگ چیف منسٹر تھے جو جا رہے تھے، نواب رئیسانی صاحب. تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی ہے، کام نہیں ملتا ہے، تو جائے اسمبلی کا وہ کرے، الیکشن لڑے. جی وہ لگ گئی تو پھر وہ کروڑ پتی بن جائے گا، نہیں لگی تو پھر بیٹھا رہے چار جو جی شور کر. اچھا نواب صاحب، اس بات وقت ایسی بلوچستان میں آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور باخبر بھی ہیں، بلوچستان کی اس وقت سیکیورٹی سچویشن کیسی ہے؟ کیونکہ آج بنوں میں بھی، آج بنوں کنٹونمنٹ کے گیٹ پر 9 لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور کنٹونمنٹ آپ کو پتہ کتنا سینسٹیو علاقہ ہوتا ہے. اور کل ڈیرہ جی غازی جی خان میں 2 ہوئے اور ایک آپ کے کلات میں ہوا تھا. سیکیورٹی کی سچویشن کیا ہے لوگوں کا اس وقت بلوچستان میں؟ آرام سے سفر کر سکتے ہیں؟ نہیں جی. سب سے بڑا مسئلہ اپنا اقبال شاہد صاحب وہاں خوف دیا ہوا ہے دوسرے صوبے میں دوسرے بھائیوں کو کہ جناب وہاں جائیں گے تو مارے جائیں گے. یہ شکار ہے ایک طرح کا، شکاری نکلتے ہیں، شکار کھیلنے کے لیے لگ گیا تو ان کا کام بن گیا جی، ٹھیک ہے نا جی. جی اور نہیں ہوا تو پھر کہیں گے کہ جناب سم ادر ڈے. یہاں پہ کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی جگہ ٹھیک نہیں ہے جی. دشمن بہت ہوشیار ہے اور کمینہ بھی ہے. ہماری سیاست اور ریاست میں پتہ نہیں کیا چیز در آئی ہے، جو بھی آتا ہے وہ کہتے تھے جی حالات ٹھیک ہے. پھر وہ ایک فاؤل انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ انڈر دا بیلٹ مارو اور اگلے کوئی اور مسئلہ اٹھاؤ. پنجابیوں کو شروع میں آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں سب سے پہلے، بہت پہلے 2012-13 اس زمانے میں بلوچستان میں یہ کسی نے کو کہہ دیا کہ بھائی پنجابی مار دو تاکہ اس کے مقابلے میں کچھ انسرجنسی پنجاب میں بھی اٹھے، کچھ ہو. اس وقت کچھ نہیں ہو سکا، اچھا پھر اب سے آپ کچھ ہوا. بتائیے کہ آپ بھی حکومت میں رہے ہیں، وزیر اعلیٰ رہے ہیں. آج وزیر اعظم نے جب بات کی انہوں نے کہا جی 1 سال پہلے ساری انہوں نے جی گنوائی ہیں کہ ملک کا پٹھا بیٹھا ہوا تھا، اکانومی کمزور تھی، دہشت گردی ہم نے 2018 سے پہلے ختم کر دی تھی. سال کی بات وہ کرتے ہیں، سال پہلے کس کی حکومت ہے اس ملک میں؟ یہ شاید اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ ہر سال ان کا میک اپ بدل جاتا ہے. تو یہی کی تو حکومت ہے جناب. یہی تو آ گئے، یہی تو غم پاکستان کو لگ گیا. یہ بیماری لگ گئی 1978 میں. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر چیف منسٹر بنے تو جی میرے والد نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ مصیبت آ گئی ہے پاکستان پہ، یہ پاکستان کو پتہ نہیں کہاں پہنچائیں گے. اور آج مجھے ان کی وہ بات سچ لگتی ہے کہ پاکستان واقعی پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا. لگتا نہیں ہے، سوتے ہیں ہم، سوچتے ہیں کہ اس ملک میں گزارا کیسے ہوگا. اور جھوٹ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، سچ جو ہے وہ نظر کے ہی نہیں آتا. ایسا نواب نہیں ہے جی نواب صاحب اتنا یہ عرصہ کہہ پہلے بھی رہے کی ہیں حکومت تھی پی ڈی ایم میں. جی جی یہ کہا جا رہا ہے کہ سی پیک کا جو ہے وہ فیز 2 جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن ہمیں کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس جو ہے وہ نہیں مل رہا کہ یہ سی پیک کہاں سٹارٹ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. کچھ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکیں گے؟ بھی عرض کروں آپ سے، سی پیک کا مطلب تھا سی ہمارا تھا، جی بلوچستان کا، لیکن ہم پاکستانی ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے زمین کے حصے میں آیا تھا تو ہم کم از کم کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ ہم اپنے ملک کو دیتے ہیں. اس وقت بھی انہی کی باتیں چل رہی تھی، انہوں نے یاریاں بنائی ہوئی تھی. وہاں پہ میں چائنا بھی گیا، کہتے تھے جی شہباز سپیڈ کے ساتھ ملک پیچھے گیا ہے جی، آگے نہیں گیا. اب جی یہ شہباز سپیڈ جو ہے نا، یہ پی ڈی ایم اے 1 بھی تھا، یہ پی ڈی ایم اے 2 ہے، دوسرے سٹائل سے آ گئے. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جناب. ایک لوگوں نے تاریخ میں جگہ لے لی ہے کہ جو ہے نا چچا جو تھا وزیر اعظم تھا، بھتیجی جو تھی وہ وزیر اعلیٰ تھی سب سے بڑے صوبے کا، جس کو ہمارے جو ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب پنجاب اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جی یہ سب ان کے ہاتھ میں آ گیا. جو کچھ کیا ہے انہوں نے کیا جی. یہ ہے ٹرینڈ سیٹرز. اچھا نواز صاحب، ان کا اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب جس وقت ملک میں وزیر اعظم نے کہا کہ سب کو مل جل کر اس ملک کا بیڑا پار لگانا ہے، تو اس وقت سمیل کیا کر رہے ہیں کہ آئندہ جو سیاسی اس وقت چپکلش ہے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ جی اے یو آئی کے ساتھ بھی کچھ زیادہ معاملات طے نہیں ہو رہے. کیا سمجھتے ہیں آئندہ ہونے کیا والا ہے؟ کیونکہ معاملہ تو نہ سیاسی جماعتیں بیٹھ رہی ہیں، نہ کوئی معاملہ حل ہو رہا ہے. دیکھیے اقبال شاہد صاحب، اگر ہماری نیت اپنی عوام کے لیے ہوگی،
اپنے اس خوبصورت ملک کے لیے ہوگی پھر تو ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں گے. یہاں تو ہر کوئی اپنے آپ کو جو نا عوام سمجھ کے اپنے آپ کو بنا رہا ہے. یہ وہ عوام جن کو میں 78 نہیں، سوال یہ نہیں 79 ہے، سے بھی سوال یہ پوچھا ہے کہ تھا. آپ اپنی یہ دانائی سے بتائیں کہ آئندہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک زیادہ دیر اس طرح چل سکتا ہے کہ ایک پارٹی پروٹیسٹ پر ہی رہتی ہے اور دوسری پارٹی حکومت کر رہی ہے، کیس عدالتوں میں ہے، کسی کو چین آ نہیں رہا، ملک اکانومی بیٹھ رہی ہے، آئی ایم ایف کی شرائط کڑی سے کڑی ہوتی جا رہی ہیں، نیکسٹ ہوگا کیا؟ یہ بہت مشکل سوال تبھی میں نے آپ سے عرض کہا تھا. پھر سیدھی سی بات ہے، ایک وہ جو قانون جو ہے، نیچر کا جو قانون ہے، اس میں تو کوئی استادی نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اگر اپنا خیال نہیں کرو گے، اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے لیے. اتنا خوبصورت ملک ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے جی، یہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بہت بڑا مضبوط ملک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کبھی نہ کبھی بگ بینگ ہو سکتا ہے جی. تو پھر پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہر کوئی بلیم گیم میں رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو، اس نے بلیم کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بات نہیں کرنی، بات چیت کس طرح سے کرنی ہے، بات بھی کرنی ہے، ٹانگ بھی مارنی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے جی. نیتیں صاف ہوں گی تو کام ہوگا. اقبال شاہد صاحب، نیت بد سب کی ہے میں نہیں کہہ سکتا اس لیے، ورنہ ہم کو کیوں لائن میں نہیں لیتے، ہم کو اپنے دروازے پہ بٹھا دیتے، ہم بھی ان سے بتاتے کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام کرو. ہم بلوچستان کے بہت لوگ ہیں، شکریہ سن آف سوائل ہیں، بہت شکریہ نواب صاحب. پاکستانی ہیں، ہم اوریجنل پاکستانی ہیں، سن آف سوائل بھی ہے. میرے والد نے ووٹ دیا، دادا نے، سوری، اپنے جی پاکستان بننے کے لیے. تو پھر ہم کب مخالف ہو گئے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان نواب میں صاحب ہمارا آپ کا بہت جو شکریہ. ہے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے جو ہے وہ اپنی دنائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی، اور پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں ان کے اوپر جو ہے اپنے ایکسپرٹ اپینین دیے. بالکل صحیح بات ہے، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو یہ فورسز کلیش ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کو اس دورائے کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پر پاکستان مزید سے مزید تر بری حالت میں، بدتر حالت میں جو ہے وہ جاتا جائے گا. اسی طرح آج وزیر اعظم صاحب کا بیان کہ پاکستان کا 1 سال مکمل ہو گیا، 1 سال مکمل ہونا میرا خیال میں جب عوام اس کو سہرائے تو وہ چیز جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، رادر دین کہ ہم اپنے آپ کو خود سہرائیں اور کہیں کہ ہم نے یہ کر لیا. لیکن جب تک اس کا بینیفٹ آپ کا روٹ لیول تک نہیں پہنچتا، تب تک اس ملک کی بحالی کو آپ میئر نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور اقبال صاحب کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.